ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی توڑ دی جائے گی، تو مسلم لیگ نون کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، رجیم کی طرف سے بار بار کہا جاتا تھا کہ آپ اسمبلی توڑیں، ہم الیکشن کروا دیں گے اور آپ کو جیت کے دکھا دیں گے۔ عمران خان اس سے پہلے قومی اسمبلی سے اپنے ممبران کو مستعفی کروا چکے تھے اور خود بھی عمران خان نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک مینج کی گئی، کس طرح سے لوگوں کو لایا گیا، کس طرح سے عمران خان کے خلاف یہ تحریک آئی، باجوہ کا کیا کردار تھا، باقی کا کیا کردار تھا، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جب اسمبلیاں توڑنے کی بات ہوتی تھی تو رجیم کی طرف سے کہا جاتا تھا، ہر وزیر کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ اسمبلیاں توڑیں، انتخابات کروا دیے جائیں گے، لیکن جب اسمبلیاں توڑ دی گئیں تو یہ لوگ مکر گئے۔ سپریم کورٹ کو بھی مینج کر لیا، اس کو بھی مینج کر لیا، اس کو بھی مینج کر لیا۔ بہرحال یہ مینج کرنے والے کون ہیں؟ یہ تو خود مینج ہو کے آئے تھے، تو مینج کرنے والوں نے مینج کیا۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ پہلے یہ کیا کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر کیا کہتے اور کرتے ہیں، کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور۔ آج عمران خان کے بیٹوں کی طرف سے کہا گیا ہے وہ پاکستان آئیں گے اور عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک میں حصہ لیں گے۔ جیسے ہی ان کی طرف سے یہ کہا گیا تو مسلم لیگ نون کے حلقے کل تک کیا کہتے تھے، جیسا ہم نے پہلے کہا کہ رجیم یہ کہتی تھی کہ اسمبلیاں توڑیں، انتخابات کروا دیے جائیں گے۔ کل تک یہ رجیم کہتے تھے ہر ان کا وزیر، ہر ان کا مشیر، ہر ان کا لیڈر۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کئی مرتبہ کہا کہ دیکھیں ان کے اپنے بچے پاکستان میں نہیں ہیں، وہ لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں رہ رہے، اور یہاں پہ عام آدمی کے بچوں کو گرمی میں، سردی میں، شدید موسم میں عمران خان لانگ مارچ کا کہہ رہا ہے، مظاہروں کا کہہ رہا ہے، احتجاج کا کہہ رہا ہے، اپنے بچوں کو پاکستان لائیں۔ اور اب جب کہ عمران خان کے بچے پاکستان آنے لگے ہیں تو پھر ان کی طرف سے درد سے ان کو ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون والوں کو ایک ایک کی طرف سے، بڑے بڑے وزیروں کی طرف سے اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کو آتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ کی طرف سے سب سے پہلے کہا گیا کہ عمران خان کے بیٹے اگر تحریک میں حصہ لینے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اسی طرح سے طلال چودھری کی طرف سے بھی ایسا ہی بیان دیا گیا ہے کہ عمران خان کے بیٹے انتشار پھیلانے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اسی طرح سے بیرسٹر عقیل نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کے بیٹے اب کیوں آ رہے ہیں، عمران خان کے بیٹوں کو پاکستان آنے نہیں دیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ کچھ اور بات کرتے ہیں، طلال چودھری اور بات کرتے ہیں، اور اس بندے نے کہہ دیا کہ عمران خان کے بیٹوں کو پاکستان آنے ہی نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ ہے ان کا رویہ، یہ پہلے کیا کہتے ہیں بعد میں کیا کہتے ہیں۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کئی مرتبہ کہہ چکی ہیں کہ آئیں پاکستان آ کے سیاست کریں، اب جب کہ انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ سارے لوگ درد بڑی تکلیف میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ ایک بیان ملاحظہ کیجئے، کیسی نسیم و کوثر سے دوسری زبان میں یہ بیان دیا گیا ہے۔ یہ ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم ایجنسی، نام ان کا ہے سرفراز چودھری۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران اس حوالے سے بھونکنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، یہ سرفراز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ مسلم لیگ نون والے کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، اور یہ سرکاری آفیسر ہیں۔ اسی طرح سے ہماری عدالت میں بھی کو جج صاحبان کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو لٹکا دیا جائے گا، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ بھئی آپ جس منصب پر بھی بیٹھے ہیں، جس مقام پر بھی بیٹھے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی وجہ سے آپ وہاں پہ گئے ہیں اور آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ لگتا ہے کہ ان لوگوں کا اعلیٰ تعلیم نے کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ کوئی بھی بندہ اینکر ہے، یوٹیوبر ہے، یا پھر عام پاکستانی ہے، یا کسی بھی عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کے خلاف بالکل ایکشن ہونا چاہیے، ضرور ایکشن ہونا چاہیے، اس کو سزا بھی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ کار، یہ کوئی زبان جس طرح کی استعمال کی گئی ہے کہ بھونکنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، تو کیا یہ آپ کے لیے مناسب ہے؟ کیا یہ آپ کو پڑھا لکھا ظاہر کرتی ہے، ثابت کرتی ہے؟ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ تھڑے پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ اور جس طرح سے یہ خبر دی گئی ہے، کسی اخبار نے یہ شائع بھی کر دی، اس اخبار نے یہ انٹرویو کیا اور اس نے یہی الفاظ استعمال کر دیے کہ سوشل میڈیا پر پاکستان بھارت جنگ کے بارے میں بھونکنے والوں کے خلاف
ایکشن لیا جائے گا، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، بالکل نہ چھوڑے، لیکن تھوڑا سا اپنی زبان کا احساس کیجیے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اپنی زبان کو لگام دیجیے کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مسلم لیگ نون والے نہیں ہیں جن کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور یہ پھر پڑھنے لکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ باقی ایک عدالت کی طرف سے، عباس شاہ کی طرف سے، وہ جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں، بہت بڑے جج نہیں ہیں، کسی بڑے عدالت کے جج نہیں ہیں، ان کی طرف سے ایک حکم جاری کیا گیا ہے کہ پاکستان میں لاکھوں یوٹیوبر موجود ہیں۔ یہ تو انہوں نے اپنے حکم نامے میں نہیں لکھا، لیکن پاکستان میں واقعی لاکھوں یوٹیوبر چھوٹے موٹے اور بڑے بڑے موجود ہیں، لیکن ان میں سے 27 کو انہوں نے کہا کہ ان کے چینلوں کو بلاک کر دیا جائے۔ یہ 27 کون سے چینل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ کون کون سے چینل ہیں جن کو بلاک کیا گیا ہے۔ حیدر مہدی، صدیق جان، سبی کاظمی، اوریا مقبول جان 5ویں نمبر پر ہیں، آرزو کاظمی، رانا عزیر سپیکس، ساجد گوندل، حبیب اکرم، متی اللہ جان 10ویں نمبر پر ہیں، اسد طور، عمران ریاض خان، نیا پاکستان، صابر شاکر، عمران خان، آفتاب اقبال، ریئل انٹرٹینمنٹ ٹی وی 17ویں نمبر پر ہیں، پاکستان تحریک انصاف، ڈیلی قدرت، عبد القادر، 4 سدہ جرنلسٹ، نائلہ پاکستان 22ویں نمبر پر ہیں، وجاہت سعید خان، احمد نورانی، نظر چوہان، معید پیرزادہ، مخدوم شہاب الدین، اور 27ویں نمبر پر ہیں شایان علی۔ ان میں کچھ ایسے چینل بھی ہیں جو پاک فوج کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں کہتے، وہ عمران خان کے خلاف بولتے ہیں، جیسے 4 سدہ والے اور دوسرے بھی، ان کو بھی ان میں شامل کر دیا گیا ہے، شاید ان کو شہرت دلانی ہے۔ تو یہ آپ نے سن لیا کہ کون کون سے چینل بلاک کیے گئے ہیں، لیکن ان میں اگر نہیں ہے تو شہباز گل کا چینل نہیں ہے، ایس احمد کا چینل نہیں ہے، اسی طرح سے بیرسٹر شہزاد کا بھی یوٹیوب چینل نہیں ہے، جو عمران خان کے قریبی ساتھی رہے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو ان یوٹیوبر چینل پر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے جھوٹ بولتے ہیں، بھارت کے ایجنڈے کی یہ حمایت کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو جو بھی بندہ ہے اس پر بالکل پابندی ہی نہیں بلکہ اس کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے، جیسا کہ طلال چودھری صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایسے بندے یوٹیوبر جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے دراصل یہ بھگوڑے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، بالکل ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جو پاکستان کے خلاف ایسی کوئی بات کرتے ہیں۔ جو نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کتنے ہیں جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جہاں پہ بیٹھ کے، پاکستان میں بیٹھ کے یا پاکستان سے باہر بیٹھ کے کوئی بھی بندہ پاکستان کے حوالے سے جرم کرتا ہے تو وہ اتنا ہی مجرم ہے جتنا کوئی جہاں بیٹھ کے بھی بات کر سکتا ہے۔ بالکل ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ صدیق جان، متی اللہ جان، مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کبھی پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے خلاف کوئی بات کی ہے۔ باہر بیٹھے ہوئے جو اینکر ہیں، یوٹیوبر ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے بھی کوئی پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے خلاف کوئی زہر افشانی کرتا ہے۔ اگر کرتا ہے تو بالکل وہ قابل معافی نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی، بلکہ کسی کے لیے بھی جس پر آپ نے پابندی لگانی ہے، ان کو بلاک کرنا ہے، تو طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ عدالت ان کو بلاتی ہے، وہاں پہ جا کے اگر وہ اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتے تو پھر ان کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہر ایک کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تو نوٹس تک بھی نہیں بھیجا گیا، لیکن عدالت نے ہمیں بلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے، اس کے خلاف بات کرنے والے بالکل بھی قابل برداشت نہیں ہے، لیکن ثابت کرنا پڑے گا۔ ان میں سے ہر ایک کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمارے اوپر یہ جو الزام لگایا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے، بالکل لغو ہے، ہم نے پاکستان کے خلاف کبھی بات نہیں کی۔ کچھ لوگ ایسے ضرور موجود ہیں جو پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، پاکستان کے باہر بھی موجود ہیں، جو پاک فوج کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہم بھی پاک فوج کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاک فوج کی کردار کشی کی جائے، جنرلوں کے نام لے لے کر ان کے حوالے سے تنقید کی جائے، ان پر کیچڑ اچھالا جائے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے پاکستان کے اندر ہے یا پاکستان کے باہر ہے، پاک فوج کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کسی نے ایسا کیا ہے تو پھر ان کو بھگتنا چاہیے۔ لٹی کا مال کیسے تقسیم ہوتا ہے؟ ہم نے یہ سنا تھا کہ چوروں کا مال لاٹھیوں کے گز، چور جب چوری کرتے ہیں تو پھر لاٹھیوں کے گز بنا کے آپس میں وہ مال کو، مال غنیمت کو، چوری کے مال کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایسا ہی مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے۔ ان کے حصے میں 77 ساری نشستیں، خصوصی نشستیں آ گئیں، مخصوص نشستیں آ گئیں۔ مسلم لیگ نون کے حصے میں زیادہ آئی ہیں، تو ان سیٹوں کو ان کی طرف سے کس طرح سے تقسیم کیا گیا پہلے بھی اور اب بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ایک سمر بلوچ صاحبہ ہیں، وہ بھی مسلم لیگ نون میں شامل نہیں ہوئی، ان پر بھی ایک نشست نشور کر دی گئی ہے، ان کا بھی نام آ گیا ہے کہ ان کو بھی
خصوصی نشست پر منتخب کیا جائے گا۔ سمر بلور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غلام احمد بلور کی یہ بہوؤں میں سے ہیں، تو غلام احمد بلور صاحب کی طرف سے اس پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو ANP میں شامل ہوں، بہرحال کچھ عرصہ پہلے ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں اور پشاور سے انہوں نے کہا وہ ان کا حلقہ 1 ہے، نمبر 1 حلقے سے وہ الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں انتخابی سیاست سے ریٹائر ہو رہا ہوں، میں سیاست چھوڑ رہا ہوں۔ تو بلور صاحب پشاور سے اسلام آباد آ گیا۔ اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں ANP میں ہوں، لیکن یہ میری بہو کا فیصلہ ہے کہ اس نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ابھی انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی، ان پر یہ سیٹ نشاور کر دی گئی ہے۔ یہ شاید خیبر پختونخوا کی نشست ہے جو سمر بلور کے حصے میں آئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے لٹی کے مال کو تقسیم کیا جاتا ہے، کس طرح سے مال غنیمت نہیں بلکہ یہ چوری کا مال، ڈکیتی کا مال ہے۔ تحریک انصاف کی نشستیں ان کے حصے میں آ گئیں اور یہ ان کو کس طرح سے بانٹ رہے ہیں کہ پارٹی میں بندہ شامل نہیں ہوا، اس پر اس کے قدموں میں پہلے ہی سیٹ کو نشاور کر دیا گیا ہے۔ کیا وہ بہت بڑی ماہر ہیں، کس معاملے میں ماہر ہیں، ان کی کیا ایکسپرٹیز ہے، ان کی کیا مہارت ہے کہ ان کو یہ سیٹ دان کی جا رہی ہے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ یہ ہے فاطمہ جناح کے حوالے سے۔ فاطمہ جناح کی برسی کل منائی گئی، آج بھی کچھ تقریبات ہو رہی ہیں، تو فاطمہ جناح کا کیا انجام ہوا تھا۔ فاطمہ جناح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی رحلت ہوئی، بلکہ اس کو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کی شہادت ہوئی۔ ان کو تشدد کے ذریعے موت کے پار پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ ایوب خان کی بہت بڑی حریف تھیں، پہلے تو نہیں تھی لیکن جب 1965 کے الیکشن ہونے لگے، 2 جنوری 1965 کو انتخابات ہوئے تھے مشرقی پاکستان میں اور مغربی پاکستان میں، تو فاطمہ جناح کو سیاسی پارٹیوں کی طرف سے جو ایوب خان کے خلاف تھیں انہوں نے ان کو صدارتی امیدوار بنا دیا، تو مشرقی پاکستان میں یہ جیت گئیں، جبکہ مغربی پاکستان میں ان کو ہرا دیا گیا۔ وہاں پہ مشرقی پاکستان میں بھی پوری کوشش کی گئی اور یہ انتخابات ہوئے تھے بلدیاتی طرز کے، چھوٹے چھوٹے حلقوں کے لوگوں کو منتخب کیا گیا تھا اور ان سے پھر صدارتی ووٹ لے لیا گیا تھا۔ اگر عام آدمی نے اس میں ووٹ دیا ہوتا تو اس کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا، لیکن چند ہزار لوگوں کو وہاں پہ اور یہاں پہ مینج کرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ بہرحال ایوب خان کی طرف سے جس طرح انتخابات کرائے گئے، جس طرح فاطمہ جناح کو ہروا دیا گیا، دھاندلی کر کے، بے ایمانی کر کے، بدعنوانی کر کے ایوب خان پاکستان کے صدر بن گئے۔ یہاں پہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ اگر فاطمہ جناح پاکستان کی صدر بن جاتی تو 1965 کی بھارت کے خلاف پاکستان کی جنگ نہ ہوتی۔ بالکل سیاستدان بہت سے فیصلے کرنے سے پہلے سوچ لیتے ہیں، جب اقتدار آمریت کے ہاتھوں میں ہوتا ہے تو ایک ہی بندہ سارے فیصلے کرتا ہے اور اس کا دماغ نہ جانے کس وقت کام کر رہا تو اور کس وقت کام نہیں کر رہا ہوتا۔ لیکن جب مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں غلطی کو ٹوکنے والے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ ہوا کہ فاطمہ جناح کو ہرا دیا گیا۔ ایوب خان اقتدار میں پہلے ہی تو ان کے اقتدار کو مزید طوالت مل گئی اور پھر اس کے چند مہینے کے بعد بھارت کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوتی ہے، 65 ستمبر میں جنگ ہوتی ہے، اس میں پاکستان کی بلا شبہ جیت ہوئی تھی، لیکن دونوں ممالک کتنا پیچھے چلے گئے، وہ معاملہ مذاکرات کے ذریعے بھی طے ہو سکتا تھا۔ فاطمہ جناح ہوتی تو یقینی طور پر مسئلہ کشمیر خوش اسلوبی سے حل ہونے کی طرف چلا جاتا اور 1965 کی جنگ تو بالکل بھی نہ ہوتی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔